اکثر لوگ اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا رشتہ نہیں آ رہا ہوتا اور ان کی عمریں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اب آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ سب کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ یہ عمل کر لیں، رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پر یقین رکھ کر یہ وظیفہ لازمی کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا جو وظیفہ ہے وہ جلدی شادی کے لیے، پسند کی شادی کے لیے اور رشتے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے لیے بہترین، بہت بہترین وظیفہ ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا رشتہ نہیں آ رہا، ان کی عمریں نکل رہی ہیں، کیونکہ جب وقت ہوتا ہے شادی کا، جب وقت شادی کا ہوتا ہے، شادی کا 17 سے 18 سال کے درمیان، اس وقت ان کی شادی ان کے والدین نے نہیں کی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں، کافی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے یا بچیاں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب بلا تاخیر ان کی شادی ہو جائے، ان کا اچھا سا رشتہ آ جائے۔ ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسا بہترین عمل بتاؤں گی، یقین جانیے آپ اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی مراد پوری کر لیں گے، حاصل کر لیں گے۔ ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسا بہترین عمل بتاؤں گی جس سے آپ کا رشتہ آ جائے گا۔ جہاں کہیں آپ نے رشتہ بھیجا ہوگا وہاں اللہ کے حکم سے طے ہو جائے گا، اور جو یہ چاہے گا کہ اس کی پسند کی شادی ہو تو اللہ کے حکم سے اس کی پسند کی شادی ہو جائے گی۔ وظیفے کا طریقہ کار آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ایک بار سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور دن میں کسی بھی ٹائم 3 تسبیح یا صمد کی پڑھنی ہے، یا صمد کی پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ یا ودودو بھی پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، ایک بار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ 3 تسبیح یعنی 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 3 تسبیح یعنی 300 بار یا صمد پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو 300 بار آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے،
اور یاد رہے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد یعنی شادی کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ دل سے اللہ پر یقین رکھ کر دعا کریں، یہ وظیفہ کریں۔ آپ نے 10 منٹ تک رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جو آپ سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں اللہ معافی فرما دے گا، تو جلد آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلد آپ کی مراد پوری کر دے گا۔ اور محترم ناظرین، آپ نے ساتھ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ اگر ہم نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ہمارے آدھے مسئلے مسائل تو یوں ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھا کریں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز پڑھا کریں۔ نماز ہم سب پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، پلیز میرا ساتھ دیں۔ شکریہ۔